اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطعامات، حدیث نمبر 5433، اردو ترجمہ۔ کدو کا بیان۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے اظہر بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے، ان سے شمامہ بن انس نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، پھر آپ کی خدمت میں پکا ہوا کدو پیش کیا گیا اور آپ اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگے۔ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5434، اردو ترجمہ۔ اپنے دوستوں اور مسلمان بھائیوں کی دعوت کے لیے کھانا تکلف سے تیار کرائے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچتا تھا۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے، ان کے ساتھ ایک صحابی چلنے لگے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 5 آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے، مگر یہ صحابی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر چاہو تو انہیں اجازت دے دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ حضرت ابو شعیب نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دسترخوان والے دوسرے دسترخوان والوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں، البتہ ایک ہی دسترخوان پر ان کے شرکاء کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ حدیث نمبر 5435، اردو ترجمہ۔ صاحب خانہ کے لیے ضروری نہیں کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے۔ مجھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے نظر سے سنا، انہیں ابن عون نے خبر دی، کہا کہ مجھے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں 9 عمر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے، وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قطلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو کدو کے قطلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیالہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد غلام اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسی وقت سے میں کدو پسند کرنے لگا جب میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا۔ حدیث نمبر 5436، اردو ترجمہ۔ ہم سے باب شوربے کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے، اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ حدیث نمبر
5437 اردو ترجمہ خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کا بیان۔ ہم سے حکیم ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن انس نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا، اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قطلے تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5438 اردو ترجمہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔ صرف اس سال یہ حکم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں، اور ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور 15 دن بعد تک کھاتے تھے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ حدیث نمبر 5439 اردو ترجمہ جس نے ایک ہی دسترخوان پر کوئی چیز اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھی کو دی یا اس کے سامنے رکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایک دسترخوان پر ایک دوسرے کی طرف دسترخوان کے کھانے بڑھائے، لیکن یہ جائز نہیں کہ میزبان کی اجازت کے بغیر ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بڑھائی جائے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گیا، انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک کیا ہوا گوشت تھا پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں، اسی دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی، پھر میں آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کے قطلے تلاش کر کے اکٹھے کرنے لگا۔ حدیث نمبر 5440 اردو ترجمہ تازہ کھجور اور ککڑی ایک ساتھ کھانا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5441 اردو ترجمہ ردی کھجور بوقت ضرورت راشن تقسیم کرنے کے بیان میں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عباس جریری نے، اور ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے یہاں 7 دن تک مہمان رہا۔ وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں جاگنے کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ رات کے 1/3 حصے میں ایک صاحب نماز پڑھتے رہے، پھر وہ دوسرے کو جگا دیتے، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ کھجور تقسیم کی اور مجھے 7 کھجوریں دیں، ان میں خراب تھیں، ایک ان میں سے خراب تھی۔ حدیث نمبر 5441 میم۔ ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے عاصم نے، ان سے ابو عثمان نے، اور ان سے حضرت ابو
حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھجور تقسیم کی، 5 مجھے عنایت فرمائی، 4 تو اچھی کھجوریں تھیں اور 1 خراب تھی جو میرے دانتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامات کے حدیث نمبر 5433 سے 5441 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔